ایک اور حدیث پاک سنیے، ابو داؤد شریف کی ہے، حضرت یعیش الغفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد جو کہ اصحاب صفہ میں سے تھے رضی اللہ عنہم، وہ چبوترا اصحاب صفہ کا وہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی وہاں پڑھنے والے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے فرماتے ہوئے سنا کہ ہمیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو عائشہ کے گھر چلتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صادقہ۔ چنانچہ ہم گئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کچھ کھلاؤ۔ یہ صحابی کہتا ہے میں بھی ساتھ تھا، اصحاب صفہ میں سے، یہ بھی ساتھ، کھلاؤ۔ وہ گندم کے موٹے آٹے میں گوشت اور کھجورے وغیرہ ڈال کے سالن بنتا ہے، وہ لے کر آ گئی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تناول فرمایا، لیکن وہ اتنا مقدار میں تھوڑا تھا جتنا ایک پرندے کو کفایت کرتا ہے، مقدار میں تھوڑا۔ سنی کریم آقا علیہ السلام نے اس کو تناول فرما لیا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا ان سے ارشاد فرمایا ہمیں کچھ پلاؤ۔ پہلے فرمایا کھلاؤ، اب فرمایا پلاؤ۔ تو سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا پیالہ جس میں 4 کلو کے قریب وہ سما سکے دودھ، اتنا بڑا پیالہ تھا کہ بیک وقت ایک ہی وقت میں ایٹ اے ٹائم 4 کلو کے قریب اس میں دودھ آ سکتا تھا، وہ لے کر آ گئی۔ سو ہم نے وہ بھی پی لیا، نبی پاک علیہ السلام بھی تھے ساتھ میں، وہ بھی ثابت۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ہمیں پلاؤ، اور یہ کوئی خاص ایک موقع تھا، فرمایا اور پلاؤ۔ تو وہ چھوٹا پیالہ اب لے کر آئیں، پہلے بڑا تھا جس میں 4 کلو کے قریب دودھ آتا، چھوٹا لے کر آئیں تو بس پی لیا، بس ہم نے اس کو پی لیا۔ یہ راوی اصحاب صفہ میں سے جو صحابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اگر تم چاہو تو سو جاؤ۔ کریم آقا علیہ السلام نے ان کو فرمایا تم چاہو تو جا کے آرام کرو، اگر چاہو تو مسجد میں چلے جاؤ۔ تو جس وقت میں سحر کے وقت مسجد کے اندر ہی وہ فرماتے میں آرام کر رہا تھا، ہوا یوں کہ میں پیٹ کے بل لیٹ گیا، پیٹ کے بل لیٹ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک ہستی تشریف لائی، مجھے اپنا پاؤں مبارک سے لگا کر ہلا رہے، اپنا پاؤں مبارک لگا رہے اور ہلایا۔ میں نے دیکھا تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار علیہ السلام تھے۔ جب سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس طرح لیٹنا اللہ کو سخت ناپسند ہے، سخت ناپسند۔ ایک حدیث پاک مسلم شریف کی سن لیتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کس طرح سوتے تھے، سنت کیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام رات کے آخری حصے میں لیٹتے تو دائیں کروٹ پر لیٹتے، دائیں کروٹ پر۔ اور آقا علیہ السلام کی ویسے سنت طریقہ یہ قبلے کی طرف آپ رخ انور کیا کرتے تھے اور دائیں طرف سویا کرتے تھے، یوں سوتے تھے اور قبلے کی طرف چہرہ ہو جائے۔ یہاں حدیث میں ہے کہ دائیں کروٹ پر لیٹتے جب رات کے آخری حصے میں آرام فرماتے، لیکن جب صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے کبھی سونا پڑ جاتا، بالکل صبح قریب ہے اور اب آرام فرمانے کا ارادہ ہوتا، تو اپنی دونوں کلائیوں کو کھڑا کر کے اپنے سر کو اپنی ہتھیلیوں پر رکھ لیا کرتے تھے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار۔ اس کی حکمتیں بیان کی ہیں شارحین نے کہ دائیں کروٹ پر لیٹنا، اس کی حکمت کیا ہے۔ اشعۃ اللمعات کے اندر شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سونے کی یعنی رات کو سونے کی 4 قسمیں ہیں، سنتے جائیے۔ نمبر 1 چت لیٹ کر سونا، چت لیٹ کر مطلب سیدھا سونا کہ چہرہ آسمان کی طرف ہو جائے، اس کو بولتے ہیں چت لیٹ کر سونا۔ چت لیٹ کر سونا یہ غور و فکر کرنے والوں کا طریقہ ہے، غور و فکر کرنا۔ وہ آسمان کو دیکھتے ہیں اور اجرام فلکیہ کو، ستاروں کو، چاند کو، آسمان کو دیکھ کر غور کرتے ہیں اور اللہ کی قدرت اور حکمت پر استدلال کرتے ہیں۔ میرا رب کتنا قدرت والا ہے، اس نے آسمان بنایا ہے، اس نے ستارے بنائے ہیں، اس نے چاند بنایا ہے، اس نے اور زمین کے اوپر بغیر کسی ستون کے آسمان کو کھڑا کر دیا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ یاد رکھیے بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ کریم آقا علیہ السلام سے اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی چت لیٹنا ثابت ہے، اور اس کی حکمت وہی جو شارحین نے بیان۔ چت لیٹنا آقا علیہ السلام سے ثابت ہے،
لیکن باقاعدہ طور پہ سنت وہی ہے کہ دائیں طرف کروٹ میں آقا علیہ السلام سویا کرتے تھے. ایک بات. نمبر 2، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں دائیں کروٹ پر سونا، اس کی حکمت سنیے. بعض اوقات بندہ کہتا ہے یار وہ صبح آنکھ نہیں کھلی. دائیں کروٹ پر سونا یہ عبادت گزاروں کے سونے کا طریقہ ہے، اور یہ سنت بھی ہے، کیونکہ اس صورت میں گہری نیند نہیں آتی. نیند گہری نہیں آئے گی، گہری نیند نہیں آئے گی، اور انسان عبادت کے لیے وقت پر بیدار ہو جائے گا. جو عبادت پر کمر بستہ ہونا چاہتا ہے وہ آقا کی سنت ادا کرے، دائیں کروٹ پر لیٹا کرے، فجر ملے گی انشاءاللہ. یہ 2 باتیں. اور نمبر 3، بائیں کروٹ پر الٹی جانب لیٹنا، یعنی قبلے کی بجائے دوسری طرف منہ کر کے لیٹنا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ اطباء کا طریقہ ہے. اطباء، ڈاکٹر، معالجین، ان کا طریقہ ہے، کیونکہ اس صورت میں یعنی الٹی طرف بائیں کروٹ سونے سے کھانا جلد ہضم ہوتا ہے اور جسم کو راحت اور آرام ملتا ہے. الٹی طرف یعنی اس کا مطلب ہے اس کی طرف لیٹیں گے تو دل بھی ریلیکس رہتا ہے. دائیں طرف سوئیں، دائیں طرف کروٹ پہ لیٹیں گے تو دل معلق رہے گا، لٹکا ہوگا تو گہری نیند نہیں آئے گی. جو فجر پڑھنا چاہتا ہے وہ دائیں طرف کروٹ میں سویا کرے. ہاں کبھی آدمی کو ضرورت پڑ جاتی ہے، تھکا ہے، بہت زیادہ ریلیکس ہونا چاہ رہا ہے، نماز کا وقت بھی قریب نہیں ہے، کھلا ٹائم، تو بے شک الٹی کروٹ پر اس نیت کے ساتھ کہ جلد مجھے آرام مل جائے گا، جسم ریلیکس ہو جائے گا تو اگلی عبادات وغیرہ میں کر سکوں. تو تیسرے کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ اطباء کا طریقہ ہے. ڈاکٹر یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ الٹی جانب سوئیں، آپ کا دل بھی آرام میں رہے گا، جسم بھی ریلیکس ہو جائے گا، یہ بیان کیا. اور چوتھا، منہ کے بل اوندھے لیٹ کر سونا، یہ غافل لوگوں کے سونے کا طریقہ ہے، کیونکہ انسان کے بدن کا سب سے عزت والا حصہ سینہ ہے اور وہ خاک ذلت پر ہوتا ہے. یعنی سینے کو تم نے نیچے کر دیا ہے، منہ کو تم نے نیچے کر دیا ہے، یہ نیچے ہوتا ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے جس کو اللہ تعالی جل جلالہ پسند نہیں کرتا.